یہ جو آپ کو دھوکے دے رہے ہیں نا، آپ قرآن خود کھول کے پڑھیں نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 یہ پیش کرتے ہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور اس کے بعد وہ ابن کثیر سے ایک بے سند جعلی روایت پیش کر دیتے ہیں، طارق جمیل صاحب نے بھی پیش کی، میری پوری ویڈیو آئی تھی، 100 سے زیادہ ریفرنس اس میں لگے تھے، قبر رسول سے شفاعت کا عقیدہ، اس میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں کھولتے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ سو کالڈ مسلمان تھے، منافقین یا یہودی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک حاکم کے طور پہ بھی تسلیم کیا ہوا تھا۔ جب انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اپنی مرضی کی شریعت کے لیے دوسری جگہ جا کے طاغوت سے فیصلہ کرواتے تھے، پھر بعد میں آگے حضور سے معافیاں مانگتے تھے، تاکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی دونوں طرف یعنی دوستی یاری قائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کیا تھا نا کہ جا کے یہود سے فیصلہ کروایا تھا اپنے مقدمے کا، یہ اپنی جان پہ جب انہوں نے ظلم کیا اور اب یہ آپ کے پاس آگے بہانے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے معافی مانگیں، آپ اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ غفور رحیم پائیں گے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ کہتے ہیں نہیں جی اس آیت کو نا آپ جنرلائز کر لیں، ویسے کہتے ہیں جی شان نزول ڈھونڈو، کانٹیکسٹ دیکھو، جب یہ بات آئی کہتے ہیں جنرلائز کریں، ہم کہتے ہیں یہ آپ بھی نہیں جنرلائز کریں گے۔ کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلے کا جھگڑا حضور سے کرواؤ، آج کی ڈیٹ میں پھر آپ یہ پاکستان کی عدالتوں میں، انڈیا کی عدالتوں میں، یورپ اور امریکہ کی عدالتوں میں کیوں جا کے مقدمہ کرتے ہیں؟ جائیں قبر رسول پہ جا کے مقدمہ کریں اور حق لیں۔ ہاں ٹائم قیامت تک جو جواب دو، پہلے میں کہنا سا پھکی الزامی جواب اینٹی وینم، انہیں جس سے ایک اور چیز آئی ہے، ٹائم قیامت تک دے، کیونکہ پھکی کا جواب قیامت تک نہیں کو دے سکتا۔ کیوں کرواتے ہیں؟ نہیں وہ بلد نبی اسلام سامنے موجود نہیں، سرکار یہی تو ہم بتا رہے ہیں، آپ یہی تو بتا رہے ہیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابوبکر کی بیعت اس طریقے سے نہ ہوتی اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم نے اپنی خلافت کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروانا ہے۔ مولا علی 6 مہینے تک ناراض رہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، بعد میں راضی ہو گئے۔ مولا علی کو بھی کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جائیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے۔ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، تو کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب رہ گیا شان نزول۔ شان نزول صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہے، دیٹس آل۔ اس کا قرآن کے احکامات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اس حوالے سے کہ اس سے آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چل جائے گی جو قرآن کے بالکل الٹ ہوگی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے شان نزول سے شاید یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو رہا ہے۔ شان نزول کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے الٹ بات ہوئی ہوگی یا وہی بات ہوئی ہوگی۔ شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تیمم کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور وہ قافلہ لیٹ ہو گیا، پانی اویلیبل نہیں تھا، تو اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر کے اپنا غسل اور وضو کا سلسلہ چلا لو۔ اب یہ واقعہ آپ کو نہ پتا ہو تب بھی سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں جو تیمم کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پانی نہ پاؤ، سفر میں ہو یا مریض ہو، تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، اس طریقے میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی اس کے احکامات میں فرق پڑے گا؟ تو شان نزول سے نکالنا کیا آپ نے؟ اصل میں وہ یہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ الٹ بات پتہ چل رہا ہے۔ تو سر یہ تو نہیں ہونا، وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر باتیں، اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہونا، آتھر بھول جاتا ہے کہ پہلے میں کہ لکھے آگے جا، پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا، آخری صفحے پہ یا علی مدد لکھا ہوتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھا ہوتا، اختلاف آ جاتا نا۔ شان نزول انٹرسٹ ہے، مجھے بتائیں شان نزول سے تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اگر کوئی ٹریفک وارڈن آپ کا چلان کر لے ریڈ بتی کو کراس کرنے پہ اور آپ کہیں نہیں مجھے پہلے بتاؤ یہ ریڈ بتی کیوں رکھی گئی تھی، ہاں آؤ نا، میں نہیں مانتا اس ریڈ بتی کو، میں ریڈ کا مطلب یہ لیتا ہوں
کہ چلنا ہے, گرین کا مطلب میں رکنا لیتا ہوں. ہاں جی, آپ کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ یا کہ جب تک مجھے اس کا شان نزول نہیں بتاتے یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا میں نے چلان نہیں دینا. وہ کہے گا بھائی اس کا جو بھی تھا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر تم نے رکنا تھا, گرین پہ چلنا تھا. دیٹس ٹھیک ہے. ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کا ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی. گرینری جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتی ہے, اس کی وجہ سے کسی کے دماغ میں آیا ہوا کہ گرین کا مطلب ہے کہ راستہ صاف ہے اور ریڈ کا مطلب ہے کہ خطرے کی علامت ہے. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ گرین ریڈ بن جائے اور ریڈ گرین بن جائے. نہ نہ, ایسے نہیں ہوگا. یہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر عالم کے کیسے سمجھے. سر عالم سے بھی جا کے سمجھ لیں, عالم نو کیڑا پتا ہے جا کے سمجھ لو. وہ تو تانوں ایک آیت پڑھتے رہے, اگے رابعہ بصریہ دا واقعہ شروع کر دیندے نے, کدے بایزید بستامی دا, کدے جنید بغدادی دا, کدے سلطان بہو دا. سامنے قرآن کھولا ہوتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں وہ اسکول کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے بچے, یہ بھی قرآن و حدیث کھول کے تو آگے. تو آپ ہدایت کے لیے کیسے لکھا جی, کیسے ہدایت کے لیے, تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہم نے نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان کر دیا, کون ہے جو سمجھے. نصیحت کے لیے یہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو. الحمدللہ.